الحمدللہ وکفا والسلام علی سید الانبیاء وعلی اصحابہ وعلی بیتہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ کربلا کے بارے میں مختلف محرکات ہم نے بیان کیے کہ اس سے پہلے کیا محرکات تھے، واقعہ کربلا کس طرح پیش آیا اور کربلا میں کس طرح خاندان اہل بیت کا خون بہایا گیا۔ آج کے اس موضوع میں ہم یزید بن معاویہ کے کردار کے بارے میں بیان کریں گے، کربلا کے بارے میں، اس کربلا کے واقعے میں اس کا کیا کردار ہے۔ یزید بن معاویہ اس وقت حکمران تھا اور عبید اللہ ابن زیاد کو کوفہ کی طرف اس نے ہی بھیجا تھا، اور کوفہ میں اس نے امام حسین کو روکنے کے لیے بھیجا تھا۔ تاریخ کی کسی معتبر روایت سے ہمیں یہ تو نہیں پتہ چلتا کہ یزید نے امام حسین کے قتل کا حکم دیا گیا ہو، لیکن کچھ واقعات کی جب کڑیاں ملائی جاتی ہیں تو یزید کو اس واقعے سے مبرہ نہیں کیا جا سکتا۔ مثلا ایک نقطہ نظر یہ موجود ہے کہ یزید بالکل ہی پاک تھا، اس کو نہیں پتہ کہ امام حسین کو عبید اللہ ابن زیاد نے خود قتل کروایا، اور یزید اس معاملے میں اس کا کوئی بھی کردار نہیں ہے۔ اور دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ یزید ایک فاسق، فاجر، شرابی، کبابی، زانی قسم کا آدمی تھا، اور اس نے یہ سارا ظلم خود کیا، اور اس ظلم میں وہ برابر کا شامل ہے۔ لیکن اگر ہم تاریخ کو انصاف کے ساتھ مطالعہ کریں تو ہمیں یزید، کیونکہ اس وقت کمیونیکیشن کا گیپ تھا، یزید نے عبید اللہ ابن زیاد کو بھیجا اور امام حسین کو عبید اللہ ابن زیاد کی ایما پہ قتل کیا گیا۔ اور اس میں لیکن جب یزید کے بعد معتبر روایات سے یہ ثابت ہے کہ یزید کے پاس یہ خبر پہنچی کہ امام حسین کو قتل کیا گیا تو اس نے لعنت ملامت بھی کی عبید اللہ ابن زیاد پہ۔ لیکن صرف لعنت ملامت سے کام نہیں چلتا، یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو یزید نے نہ قاتلین حسین کو کچھ سزا دی، نہ عبید اللہ ابن زیاد کو معزول کیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ اس واقعے سے خوش تھا۔ ہاں، اگر ان لوگوں کی بات نہ بھی مانی جائے کہ جو کہتے ہیں کہ مختلف روایات کا حوالہ دے کے کہ اس نے یہ ظلم کیا، تو امام حسین کے قتل کے معاملے میں ہم یزید کو بے گناہ ثابت نہیں کر سکتے، نہ ہی بے گناہ کر سکتے ہیں۔ وہ حکمران بھی تھا، اس کا ذمہ دار بھی تھا، اور خاندان نے اہل بیت کے قاتلین میں ہم اس قاتلین میں وہ شامل ہے۔ تو اگر اس نے کوئی توبہ کی تھی تو وہ توبہ ہمیں نظر نہیں آتی۔ ہاں، اس کو بلا وجہ اگر ہم اس کو مختلف واقعات پیش کر کے کہیں گے کہ اس نے ملال کیا، تو یہ تو بلی کا بچہ بھی اگر کوئی قتل کر دے تو اتنا دکھ ہوتا ہے۔ اس نے تو پورا خاندان اہل بیت اس کی حکومت میں قتل ہو گیا، لیکن اس نے ان لوگوں کو کوئی سزا نہیں دی۔ تو اس لیے یزید تو اس میں پورے کا پورا شامل تھا۔ ہاں، اگر یزید کو جو لوگ کہتے ہیں کہ یزید کو اطلاع نہیں تھی اور یزید اس میں شامل نہیں تھا، اور باقی واقعات جو پیش کیے جاتے ہیں ان کے اوپر وہ جرح کی بنیاد پہ ان کو وہ موضوع قرار دیتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ یزید نے صرف امام حسین کا قتل نہیں کیا، اس کے بعد اس نے واقعہ حرہ میں مدینہ کو 3 دن کے لیے مباح قرار دیا تھا۔ مدینہ میں 3 دن تک قتل عام رہا، مدینہ پہ قبضہ کر کے زنا کا بازار گرم رہا، نبطی اور قبطی سپاہیوں نے مدینہ کی حرمت کو پامال کیا۔ کیا اس سے بھی یزید کو ہم پاک قرار دیں گے؟ پھر خانہ کعبہ کے اندر سنگ باری کی گئی، کیا یہ بھی یزید کے دور میں نہیں ہوئی؟ یزید نے 3 سال دور حکومت کیا، اور 3 سالوں میں یزید کے دور میں 3 بڑے جرائم ہوئے۔ ایک تو خاندان اہل بیت کا قتل، دوسرا مدینہ کے اندر مباح قرار دینا اور مدینہ کی بے حرمتی، تیسرا مسجد حرام کے اندر سنگ باری اور مکہ کے اندر پتھراؤ کرنا۔ تو ایسے شخص کو کس طرح ان چیزوں سے مبرہ کیا جا سکتا ہے؟ اہل سنت کے اندر بھی 2 موقف ہیں۔ ایک تو کہتے ہیں کہ یزید کو لعنت نہ کی جائے، اس کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا جائے۔ وہ صرف اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے اس کے خاندان میں جلیل القدر صحابہ تھے، حضرت یزید بن ابی سفیان، حضرت معاویہ، ان کی
پھوپھی حضرت ام حبیبہ، یہ وہ لوگ تھے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، ان کو گالی گلوچ نہ آئے۔ اور دوسرا طبقہ فکر کہتا ہے کہ اس پہ لعنت کرنا جائز ہے، اور وہ اس بنیاد پہ کہتا ہے کہ لیکن لعنت اس طرح کی جائے کہ ان کے والدین کے اوپر اس کا حرف نہ آئے۔ باقی یزید کے فعل کو ڈیفینڈ کوئی بھی نہیں کرتا۔ ہاں یہ چیز ہے کہ اگر بہت سی ایسی چیزیں رام کہانیاں جو تاریخ کے اندر شامل کی گئی کہ یزید بہنوں سے زنا کرتا تھا، یزید شرابی تھا، یزید کبابی تھا، یزید یہ کام تھا، اگر یہ چیز ہوتی تو یہ بھی غلط ہے کہ یہ بھی بلا وجہ کے جھوٹے الزامات ہیں۔ یزید ایک عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان تھا، فسق اور فجور اس کے اندر ہوا ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن اس کے دور میں جو واقعات ہوئے وہ غلط واقعات ہوئے، اور اس کے ہم کسی صورت میں اس کو مبرہ نہیں قرار دے سکتے۔ وما علینا الا البلاغ۔